بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان حسن الظن باللہ، بے شک اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، من حسن العبادہ، فرمایا یہ بہترین عبادت ہے، اچھی عبادت میں سے یہ عبادت ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرے اوپر کرم فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور قبر اور قیامت میں بھی میرا رب مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے، اور اللہ کریم ہے، وہ بندہ جیسا اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے وہ ایسے ہی معاملات اس کے ساتھ فرماتا رہتا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت حوشب کو خواب کے اندر دیکھا، فقلت، تو میں نے کہا ابا بشر کیف حالکم، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تابعین میں سے ہے جنہوں نے خواب دیکھا۔ قال، فرماتے ہیں نجونا بعفو اللہ، ہم نے اللہ کے درگزر کرنے کے ساتھ نجات پا لی۔ قال، فرماتے قلت، تو میں نے حضرت حوشب سے عرض کی فما تأمرنا بہ، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ قال، آپ نے فرمایا علیک بمجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑ، اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس ہو اس میں بیٹھا کرو۔ وحسن الظن بمولاک، اور فرمایا اپنے اللہ، اپنے مولا کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ فکفا بہما خیرا، حضرت حوشب فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں تمہارے لیے کافی ہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہیں کہ تم مجالس ذکر، اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو اختیار کر لو، اور اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں رکھ لو، اللہ کریم تم پہ بھی مہربانی فرما دے گا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں نے بیان کی، پچھلی بھی مسند احمد کی تھی۔ تو اس کے اندر حضرت حوشب کے وصال کے بعد ان کو عبد الواحد بن زید خواب کے اندر دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ سنائیے نجات کا معاملہ کیسا ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے درگزر کرنے کے ساتھ نجات مل گئی۔ تو یہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا مشورہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا علیک بمجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو اختیار کیا کرو، اور فرمایا اپنے مولا کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں حسن ظن اپنے دل میں قائم رکھو۔ یہ حدیث شریف پڑھ کے مجھے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ عبد الحمید ناگوری رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے اور ایک ہی پیر کے مرید ہیں، اور دونوں کا آپس میں بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو دنیا سے پہلے چلا گیا نا، مرنے کے بعد رب کے حضور پیشگی کے بعد دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کو اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ پسند آیا ہے۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں کہ بابا فرید مسعود گنج شکر پاک پتن والے بزرگ جو ہیں یہ پہلے وصال فرما گئے۔ تو فرماتے ہیں میں پہلا دن گزارا، دوسرے دن میں آیا شام کے وقت، آپ کی قبر انور پہ کاغذ اور قلم آپ کے سرانے رکھا،
میں نے کہا کہ جناب اس کاغذ پہ لکھیں گے آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوئی تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا؟ تو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں جب میں صبح آیا وہ کاغذ اٹھایا، اس پہ ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا تھا، اس کے اندر حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر نے لکھا کہ جملہ فنون شیخ نہ یرزد بکس، فرماتے ہیں جتنی عبادات، جتنے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک تنکے کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں پڑی، ایک تنکے کے برابر ان کی ویلیو نہیں پڑی۔ فرمایا راحت بدل رساں کہ ہمیں مشربس تو بس، فرمایا لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ، لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ کہ اللہ کو یہ کام سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اور فرمایا یہی کافی ہے۔ آج جس کام پہ ہم سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، نمازیں بڑی اچھی پڑھیں گے، عبادت بہت اچھی کریں گے، ریاضت پہ پورا زور ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں پڑی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر فرماتے اس کی وہ قیمت نہیں پڑی جتنی کسی کے دل کو رکھنے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ ایسے تو نہیں نہ کسی نے کہا ہے، پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے جو کچھ ٹھا، پر کسے دا دل نہ ٹھائیں، دلاں چ رب وستا۔ یہ دلوں میں رب رہتا ہے، واقعی رہتا ہے، تو کسی کے دل کو راحت پہنچے، کسی کے دل کو سکون پہنچے، فرمایا اس کی قیمت سب سے زیادہ یہ قیمت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اڑوس پڑوس خاندان میں کسی کا دل نہ دکھائیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس کو تکلیف پہنچنے سے ہمارے اپنے اعمال کی ویلیو ہی نہیں رہتی ہے۔ یہ نمازیں، یہ تو فرض ہیں، یہ ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے، یہ رب نے فرض کیا ہوا ہے جناب، اس پہ ڈنڈے پڑنے والے ہیں۔ فرض وہ کام ہوتا ہے کہ نہ کریں گے مار پڑے گی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم سمجھیں کہ 5 نمازیں پڑھ کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھے اللہ پہ احسان نہیں جناب، یہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جو رب نے اس کے بدلے میں ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، ان کی تو قیمت ہی ہم نہیں ادا کر سکتے۔ تو رب نے ہمیں 5 نمازیں فرمائی ہیں، رب نے ہمیں روزے کہے ہیں، رب نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کر کے فرض کیا ہے، حج زندگی میں ایک فرض تو فرض ہے جناب، اس کو اللہ پہ احسان مت رکھیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو رب پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اچھے ہونے کے اور بہت سارے معاملات رکھے ہیں کہ ہم ان میں اچھے ہیں تو پھر اچھے ہیں۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پر جو ہے وہ بندے کو انعام نہیں ملتا ہے، انعام ملتا ہے اوور ٹائم لگانے پہ اور کوئی اچھا کمال دکھانے پہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے رب پہ، اپنے مولا پہ اپنے گمان کو، اپنے حسن ظن کو مضبوط کریں کہ ہمارا رب ہم پہ بڑا مہربان ہے، اس کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، اس نے جتنا دیا ہوا ہے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری قبر بھی وہ اچھی فرمائے گا، ہمارا حشر بھی اچھا۔ یہ ہے حسن ظن۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیقات عطا فرمائے۔